چاہتے ہیں اولیاء کا دامن جنت میں ان کا دامن تھام کے چلے جائیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، تو اولیاء کے دامن کو تھامیں اور عالم بن کر تھامیں۔ بغیر عالم بنے اولیاء کے دامن کو تھاما وہ جنت میں پہنچا دیں گے، لیکن اگر عالم بن کر اولیاء کے دامن کو تھامیں گے، خدا کی قسم وہ جنت میں ہونے والی خصوصی محافل میں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک غلام چاہتا ہے رسول اللہ کے قدموں میں حاضری ہو جائے۔ کب حاضری ہوگی؟ عالم بن کر حاضری ہوگی۔ اس سے میں آپ تمام بھائی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 5 شوال سے، یعنی جو عید کی 5 تاریخ ہوتی ہے رمضان کے بعد، عید الفطر کی 5 تاریخ، اس سے ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے۔ آپ کو کچھ اس کا مطلب بن نہیں۔ اب آپ سوچیں گے بھائی وہاں پر آئیں گے تو مولوی بن جائیں گے یا مولوی ہوں گے تو ہم عالم بن سکتے؟ نہیں، عید صرف مولوی کے لیے نہیں ہے۔ آپ سوچیں میں تو پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، آفس میں بھی پینٹ شرٹ پہن کے جاتا ہوں، میرے پاس تو کرتا شلوار ہی نہیں ہے، میرے پاس تو جوتا دستار نہیں ہے، میں کس طرح ہوں عالم بننے کے لیے؟ تو وہاں پہ کنڈیشن ہی نہیں رکھی کہ آپ کے پاس کرتا شلوار ہو تو آپ عالم بن سکتے، نہیں، آپ پینٹ شرٹ پہنتے، پینٹ شرٹ پہن کر آئیے، انشاءاللہ 5 سال میں عالم بن جائیں گے۔ بتائیے کہ ابھی بھی ہم عالم نہیں بنیں گے؟ کہ ابھی بھی ہمارا دل نہیں ماشاءاللہ عالم بننے کے لیے کہ دامن تھام کر رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جائے؟ پینٹ شرٹ پہن آپ کو کی داڑھی ہوگی تو عالم بنوں گا؟ نہیں، آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ آ جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بغیر آپ کی داڑھی کے بھی آپ کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا۔ صرف داڑھی والوں کے لیے دین ہے، داڑھی نہیں ہے بالکل، آپ بغیر داڑھی کے آئیے، آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ عالم بن سکتے ہیں۔ آپ سب کو اچھا ٹوپی تو لگانا پڑے گی؟ نہیں، ٹوپی لگانا بھی وہاں کی کنڈیشن میں شامل نہیں کہ آپ ٹوپی لگائیں گے تو آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا، بغیر ٹوپی کیا پائیے؟ یہاں پر بھی بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے درمیان، آپ انہیں پہچان نہیں سکتے، وہ پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں پہ ٹوپی نہیں ہے لیکن وہ ماشاءاللہ دستک نظامی کر رہے ہیں، کالر پوسٹ کر رہے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال گزر گئے، بتائیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ اور نماز سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، میں یہی نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں، میں کون ہوں؟ مسلمان، میں کون ہوں؟ مسلمان، لیکن مجھے یہی نہیں پتا میرا رب مجھ سے قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ بندے اپنے رب سے باتیں کریں۔ قرآن کس لیے آیا؟ بندے اپنے رب سے باتیں کریں، ہدایت حاصل کریں۔ تو میں کیسا مسلمان ہوں جس نے آج تک اپنے رب سے باتیں نہیں کی؟ مجھے تو اپنے رب سے باتیں کرنے نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتی، گفتگو میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ تو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سے آپ ان کے سامنے قرآن رکھیے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کا کرم ہے، اس کے محبوب کی میٹھی نظر ہے، وہ آپ کو ترجمہ بھی کر کے بتائیں گے۔ اگر ترجمہ تو آسان بات ہے، دوسرا اگر کوئی پوچھے ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد پر پیش پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ پیش۔ ذہن میں سوال آتا ہے نا، الحمد کیوں پڑھتے ہیں؟ الحمدہ کیوں نہیں پڑھتے؟ الحمدی کیوں نہیں پڑھتے؟ زبر کیوں نہیں لگا دیتے؟ زیر کیوں نہیں لگا دیتے؟ الحمدو ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں وجہ اعراب، یہ عربک گرامر کے ذریعے پتہ چلتی ہے دلیل۔ تو آپ ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو یہ دلیل بھی بتائیں گے کہ الحمدو کیوں پڑھا، الحمدی الحمدہ کیوں نہیں پڑھا۔ پھر الحمد میں جو الف لام نہیں، الف لام کون سی قسم ہے؟ الف لام جنسی ہے، استغراقی ہے، خارجی ہے، ذہنی ہے، کون سا الف لام ہے؟ الف لام بھی پتہ چلے گا، ہم تو پڑھ کے نکل جاتے ہیں بس آگے، لیکن یہ ہے قرآن پہ غور و فکر کرنا، یہ ہے اولیاء کی تعلیم کہ قرآن کے اندر اپنی ذات کو پناہ کر دو، ہماری بارگاہ میں کوئی بھی مقام حاصل ہو جائے، لیکن ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ پوری کراچی میں سروے کر کے دیکھیے، شاید آپ کو اس طرح کی کیٹری 2 3 4 5 ملے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ کا کرم ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ہمارے لیے یہ اس کا احسان ہے کہ یہاں پر اکیڈمی قائم، اور اس میں ہمارے نوجوان آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ میں 3 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم اپنے آپ سے سوال کیجیے دل پہ ہاتھ رکھ کر، دیانتداری کے ساتھ اس کا جواب تلاش کریں کہ ہم جانتے ہیں ہماری کتنی عمریں ہو گئی۔ میں مسلمان ہوں، بتائیے مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بالکل
ہمارا رب کون ہے؟ ہمارے نبی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ پہلا سوال، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ کبھی ہم نے یہ سوچا میں مسلمان کیوں ہوں؟ کبھی سوچا میں کیوں مسلمان ہوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کیوں، مجھے یہ ضرور پتا ہے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں ڈاکٹر کیوں، میں انجینئر بنا ہوں، انجینئر کیوں، میں سیٹ صاحب ہوں تو سیٹ صاحب کیوں، میں یہ ہوں تو یہ کیوں، میں یہ ہوں تو یہ کیوں۔ لیکن مجھے یہ ابھی تک نہیں پتا چلتا تھا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، پھر بھی میں مسلمان ہوں۔ تو جس کو یہی نہیں پتا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، بتائیے وہ ایمان کی کتنی کمزور ترین درجے پر۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو ہم ایک مانتے، وحدہ لا شریک کو، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ کیوں اللہ کو ایک مان لیا ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا، نہ ہماری اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ کام کی طرف بالکل لے کر آتے ہیں کہ اولیاء کرام کا مقصد یہی ہے کہ تم ہماری تعلیمات پر چلو، ہمارے آنکھ میں آ کر واپس خالی ہاتھ میں چلے جائیں۔ آج ہم آئے ہیں کچھ لے کر جائیں۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ علم دین کا جذبہ لے کر جائیں گے۔ آپ علم دین لے کر جائیں گے، معاشرے میں تبدیلی پیدا ہوگی، ہماری نصیحت سنور جائیں گی، ہمارے معاشرے میں جو کرپشن اور بے اعتدالیاں پیدا ہو گئی ہیں صرف عالم دین دور کر سکتا ہے، علم کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں۔ تو اولیاء کرام کے بارے میں فرمائے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے، جو مانگیں گے حدیث میں اللہ عطا کرے گا۔ اللہ کے وہ بندے جو بندوں سے رب کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، انہیں نور کے منبر ملیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی اس سے کچھ حصہ حاصل ہو جائے تو ہمیں علم دین کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کسی کے دل میں نیت پیدا ہوئی کہ مجھے عالم دین بننا چاہیے، اور آپ میں سے ہر ایک بن سکتا ہے، تو الحمدللہ آپ کی مدینہ مسجد کے امام علامہ انور صاحب یہاں پر موجود ہیں، ماشاء اللہ ان کے اہل میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عبدالرزاق بھائی، ایک چھوٹا سا بچہ وہ عبدالحکیم، وہ بھی وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی علاقے سے 3 افراد عالم بن رہے ہیں۔ تو آپ کو اسی آپ سے معلوم ہے، تو اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے انور بھائی سے رابطہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی تعلیمات کو قبول کرنے اور ان کے آراء کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔